السلام علیکم۔ انمتا وائس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ہماری بہت ہی پیاری سبسکرائبر عظمیٰ فرام بنگلور انڈیا کے نام۔ کہانی پسند آنے پر کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں۔ صبح سے چابک دستی کا مظاہرہ کرتے متحرک اعصاب و عضلات، وین کی نرم سیٹ نیم و اندھیرا، اے سی کی ٹھنڈک ملتے ہی ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ رافعہ نے سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موندی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں لوگ کہتے ہیں کہ اسکول کی جاب پارٹ ٹائم جاب کی طرح ہے، آدھا دن جاب کرو اور آدھا دن گھر پہ۔ کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس آدھے دن میں یہ اسکول والے انسان کو نچوڑ لیتے ہیں اور باقی کا آدھا دن کاپی چیکنگ اور اگلے دن پڑھائے جانے والے اسباق کی تیاری میں ہی نکل جاتا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، رافعہ تو ٹیچنگ کو ہمیشہ فل ٹائم جابس ہی کہا کرتی تھی۔ تھکاوٹ سے چور ذہن مختلف سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ اس نے سر جھٹکا، گھر آنے ہی والا تھا۔ اس نے فکر سے وقت دیکھا۔ وہ گھر پہنچی اور پھرتی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ صبح وہ مونگ مسور کی دال بھگو کر گئی تھی کہ بھیگی ہوئی دال پکانے میں مشکل سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ ہاتھ منہ دھو کر سب سے پہلے دال چولہے پر رکھی، چاول بھگو کر ابالنے کے لیے پانی رکھا، اچار پیالے میں نکال کر میز پر رکھا۔ اب وہ شیلف سے پاپڑ کا پیکٹ نکال کر تر رہی تھی۔ دال چاول کے ساتھ تمام لوازمات لازم و ملزم تھے۔ رافعہ نے پھر گھڑی دیکھی، بس بچے اور خاور آنے ہی والے تھے۔ خاور کا آفس قریب تھا تو وہ لنچ گھر پر ہی کرتے تھے۔ وہ کھانے کی تمام تر تیاری مکمل کر کے اب میز پر برتن رکھنے لگی تھی۔ پلیٹس ہاتھ میں تھیں جب سلیب پر رکھا فون تھر تھرایا۔ ایک ساتھ اتنے میسیجز؟ ضرور احمد ہی ہوگا، اکٹھے اتنے میسیج وہی کیا کرتا ہے۔ رافعہ نے پلیٹیں رکھی اور موبائل ہاتھ میں لیا۔ احمد ہی تھا۔ ہیلو اپی، کیسی ہو؟ گھر پہنچ گئی؟ کھانا لگا رہی ہوں گی نا؟ احمد رافعہ کے معمولات زندگی خوب جانتا تھا۔ رافعہ نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ احمد کو وہ کچھ ہی دنوں سے جانتی تھی۔ وہ ایک مشہور اسکول میں پڑھاتی تھی جس کی کئی شاخیں تھیں۔ احمد اسی اسکول کی دوسری شاخ میں مینجمنٹ کا ہیڈ تھا۔ کچھ دن پہلے وی پی نے اسے آئندہ ماہ ہونے والی ایک تقریب کی تیاریوں کے سلسلے میں احمد کے ساتھ کوآرڈینیٹر مقرر کیا تھا۔ یوں تو یہ رافعہ کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن دوسری برانچ کی 2 ٹیچرز بوجہ علالت کچھ دنوں کی چھٹیوں پر تھیں۔ یوں رافعہ کو کچھ دنوں کے لیے یہ فرض سونپا گیا۔ چونکہ ابھی تقریب میں وقت تھا تو باقاعدہ میٹنگ طے نہیں ہوئی اور وہ دونوں فون پر ہی گفت و شنید کے ذریعے معاملات کا جائزہ لے کر لائحہ عمل ترتیب دے رہے تھے۔ شروع میں احمد نے اسے نام سے بلایا تو رافعہ نے اسے ٹوک کر سختی سے ہدایت کی تھی کہ نام نہ لیا کرو۔ یہ رافعہ کی معصومیت ہی تھی جو وہ یہ سمجھی کہ آپی کہلوانے سے اس کی نیت پر پہرا لگا دیا ہے، جبکہ حقیقت میں نہ محرم بہن کہہ دینے سے محرم نہیں بن جاتا۔ ہاں جی، میں گھر پہنچ گئی ہوں، کھانا لگا رہی ہوں اور میں بعد میں بات کروں گی۔ اور یہ صرف آج کا نہیں، روز کا معمول تھا۔ احمد اسے جب جی چاہتا میسیج کرتا، آپی کہاں ہو، آپی بچوں کو پڑھا لیا، میاں کیا کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ رافعہ ہمیشہ خوش اخلاقی سے جواب دیتی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ نامحرم سے بڑھتی ہوئی خوش اخلاقی بسا اوقات کتنی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ کیلولے کے بعد رافعہ چائے کے ساتھ پیپرز کا پلندہ لے کر بیٹھی تھی کہ کل تک ری چیکنگ کر کے اسے ہر حال میں جمع کروانا تھا۔ وقت کم اور مقابلہ سخت تھا۔ بھاپ اڑاتا چائے کا مگ اس نے ہاتھ میں اٹھایا اور چسکی لی۔ اس نے بچوں کو حکم دیا تھا کہ 1 گھنٹے تک کوئی یہاں مخل نہ ہو۔ چیکنگ سے پہلے وہ چائے سکون سے پینا چاہتی تھی۔ وہ پہلا پیپر شروع کرنے ہی والی تھی کہ موبائل پر میسیج کی بیپ ہوئی۔ رافعہ نے سوچا فراغت کے بعد دیکھے گی، پر تواتر سے اوپر نیچے ہوتی بیپ بادل نخواستہ سے دیکھنا ہی پڑا۔ آپی، مجھے سر سہیل کا نمبر چاہیے۔ سر سہیل رافعہ کی شاخ کے ایک ٹیچر تھے۔ فوراً ہی دوبارہ میسیج آیا، جلدی۔ پھر تیسرا میسیج تھا، ارجنٹ ہے، فوراً بھیجیں۔ یا اللہ، کیا ہو گیا؟ رافعہ نے کاپی ایک سائڈ پر رکھ کر سر سہیل کے نمبر پر کلک کیا اور کاپی پیسٹ کر دیا اور دوبارہ فائل پر جھک گئی۔ دوبارہ بیپ ہوئی۔ یہ آپ نے کیسے بھیجا ہے نمبر؟ انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ رافعہ نے سوال کیا۔ نمبر براہ راست بھیجیں، مجھے اتنی ایمرجنسی ہے اور آپ کاپی پیسٹ کر رہی ہیں۔ جو صحیح طریقہ ہے کسی کو نمبر بھیجنے کا، اس سے بھیجتی ہیں آپ۔ احمد غصے میں لگ رہا تھا۔ رافعہ کو کوفت نے آن گھیرا۔ کاپی پیسٹ کرنے سے احمد کو کوڈ ہٹانے کی مشقت کرنی پڑی تھی، اس لیے وہ چڑ گیا۔ میں تھوڑا مصروف تھی اس لیے ایسے ہی بھیج دیا۔ تمہیں تو کال کرنی ہے نا، تو ایسے ہی کر لو۔ اب اپنی غلطی کو چھپائیں مت۔ مجھے اتنی ایمرجنسی تھی، ایسے مجھے نمبر کو کال لاگ میں پیسٹ کر کے کوڈ ہٹانا پڑا۔ اگر آپ ویسے بھیج دیتی تو میرا اتنا ٹائم ضائع نہ ہوتا۔ احمد، میں بھی فارغ نہیں تھی جو تم مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہو۔
رافعہ نے بغیر کسی لگے لپٹی کے کہا۔ مصروفیت کا بہانہ بنائیں، اصل میں تو یہ آپ کی عمر کا تقاضا ہے کہ آپ صحیح سے کوئی کام کر ہی نہیں پاتی، احمد نے بد لحاظی سے پیغام بھیجا۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہوا ہے میری عمر کو؟ تم سے چند سال ہی بڑی ہوں، رافعہ نے فوراً جواب دیا۔ اچھا واقعی؟ احمد نے سوال کیا۔ مجھے کیا پتہ، میں نے کون سا آپ کو دیکھا ہوا ہے کہ آپ کیسی دکھتی ہیں؟ احمد کا انداز اکسانے والا تھا۔ وہ ہمیشہ رافعہ سے تصویر کا کہا کرتا۔ آپ بھی اپنی تصویر تو دکھائیں، رافعہ ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتی کہ اسکول میٹنگ میں تو دیکھ ہی لوگے تو تصویر کی کیا ضرورت ہے؟ آج تو رافعہ کو جیسے چیلنج کیا تھا احمد نے۔ اتنی عمر نہیں ہے میری جتنی تم نے سمجھ لی ہے، رافعہ کے کہنے کے ساتھ ہی اپنی ایک تصویر بھی اپلوڈ کر دی، اور احمد نے دیکھتے ہی تصویر پر دل بنا ڈالا۔ آپی، سچ آپ تو میرے تصور سے بھی زیادہ جوان اور خوبصورت ہیں، کاش آپ مجھے پہلے ملی ہوتی، احمد نے ستائشی کلمات بھیجے۔ انداز تعریف ایسا تھا کہ رافعہ خود پر نازاں ہوئی اور بلا جھجک اچھی سی 2 تصاویر مزید بھیج دیں، یہ سوچے بغیر کہ احمد ان کا غلط استعمال بھی کر سکتا تھا کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں محض ایک کلک پر بات کہیں سے کہیں پہنچ کر پورے خاندان کے لیے زندگی بھر کا وبال بھی بن سکتی تھی۔ ارے جان لیں گی کیا؟ احمد پٹری سے اترا اور رافعہ کو احساس تک نہ ہوا۔ بھائی مان گیا، آپ بہت خوبصورت اور جوان ہیں، احمد نے تیسری چوتھی بار اعتراف کیا۔ نہیں اب ایسا بھی نہیں ہے، نہ میں اتنی خوبصورت ہوں اور نہ جوان، بس یہ تو فلٹرز کا کمال ہے، رافعہ نے سادگی سے سچائی بیان کی۔ اچھا اب یہ جاننے کے لیے تو آپ سے ملنا ہی پڑے گا، احمد نے مزید بات بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں آ جاؤ کسی دن ہماری برانچ، رافعہ نے سادگی سے کہا۔ چلے دیکھتا ہوں کسی دن، احمد نے جواب بھیجا۔ اچھا فی الحال ایک فریش سیلفی تو بھیجیں، اچھی سی، تو پتہ لگے گا کہ بغیر فلٹر آپ کیسی دکھتی ہیں، احمد نے ساتھ آنکھ دبانے والا ایموجی بھیجا۔ اب رافعہ کو تھوڑی سی الجھن محسوس ہوئی، اس نے فوراً ٹوک دیا۔ اب تم زیادہ فری ہو گئی ہو، اپنا کام کرو اور مجھے بھی کرنے دو، کہہ کر رافعہ نے فون سائلنٹ پر منتقل کر کے سائڈ پر رکھا اور اپنی توجہ کاپیوں کی جانب مبذول کی۔ غلطی اور لاپرواہی میں باریک سا فرق ہوتا ہے، غلطی نادانستگی میں ہوتی ہے اور لاپرواہی آنکھوں کے سامنے سرزد ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہر بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے، پھر بھی ہم بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے، اور پھر ہماری لاپرواہی غلطی سے بھی زیادہ سنگین ثابت ہوتی ہے۔ یہی رافعہ کے ساتھ بھی ہوا۔ احمد اس سے عمر میں بہت چھوٹا تھا، تدریس کے شعبے سے وابستہ تھا اور سب سے بڑھ کر اس کا دل صاف تھا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے اس نے خود اخذ کر لیا کہ وہ بھی اس کے لیے وہی سوچے گا جو وہ سوچتی ہے۔ وہ اس وقت چونکی جب احمد کی بے تکلفی بڑھنے لگی، اور حد تو تب ہوئی جب احمد نے اس سے کئی بار سیلفی کی فرمائش کی۔ رافعہ نے سہولت سے انکار کیا تو احمد کا میسج رافعہ کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے نہیں پتہ، اسی وقت مجھے سیلفی بھیجو، مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ رافعہ کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ پتہ نہیں رافعہ کی کس بات نے احمد کو اس قدر شے دے دی تھی کہ جو وہ اس سے یوں فرمائش کر رہا تھا، یا احمد ان مردوں میں سے تھا جو بے تکلف ہوتے ہی ہر حد سے تجاوز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تم کس انداز سے مجھے حکم دے رہے ہو اور میرا نام یوں لے رہے ہو جیسے میں تمہارے ساتھ کی ہوں؟ خبردار جو اب آپ ہی کہے بغیر تم نے مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش بھی کی۔ رافعہ نے بری طرح کپ کپاتے ہاتھوں سے میسج ٹائپ کیا۔ اپنی طرف سے تو اس نے احمد کو دھمکا دیا تھا، پھر بھی احمد کی ڈٹائی وہ اسے صبح شام گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کے میسج کرنا نہ بھولتا۔ رافعہ نے سوچا تھا کہ کچھ دنوں میں آہستہ آہستہ اسے ترک تعلق کر کے نمبر بھی بلاک کر دے گی۔ اس کی نوبت آتے اس سے پہلے چاروں شاخوں کی میٹنگ ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوئی۔ وہیں احمد اور رافعہ کا سامنا ہوا۔ احمد رافعہ کو پہچانتا تھا، وہ اسے دیکھ کر خود آگے بڑھا، سلام کے بعد اپنا تعارف کروایا۔ رافعہ سنجیدگی سے سلام کا جواب دینے کے بعد یکسر انجان بنی رہی۔ وہ میٹنگ سے پہلے اپنی پلانر پر کچھ کام کرنے میں مصروف تھی کہ اس کی سماعتوں نے وہ زہریلے باتیں سنی۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ مس رافعہ تم سے کافی بے تکلف ہیں، وہ تو تمہیں گھاس تک ڈالنے کی روادار نہیں، ملی بھی سرسری سی جیسے تمہیں جانتے ہی نہیں، احمد کے ایک ساتھی ٹیچر فراز نے اسے دریافت کیا تھا۔ یعنی احمد نے فراز کو سب کچھ بتا رکھا تھا۔ میٹنگ ہال میں خاموشی ہونے کی وجہ سے رافعہ کچھ نشستوں کی دوری پر بآسانی اس کی آواز سن سکتی تھی۔ تو اس بدمعاش نے سب کو بتایا ہوا ہے۔ رافعہ کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ ہاں ایسی ہی ہوتی ہیں اس قسم کی عورتیں،
خود فلرٹ اور وقت گزاری کرنا پسند کرتی ہیں اور سب کے سامنے انجان بن کر نیک پروین بننے کی اداکاری کرنے لگتی ہیں۔ احمد نے مضحکہ اڑایا۔ رافعہ نے لرزتے ہاتھ کو بمشکل قابو کیا۔ وہ تو شادی شدہ 2 بچوں کی ماں تھی، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ شادی شدہ ہے تو معتبر ٹھہر گئی، سب کی نظر میں اب کوئی اس پر بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ پھر اپنی طرف سے بھائی کہہ کر اس نے احمد پر ایک حد لگا دی تھی۔ لیکن سچ ہے، آپ ہی کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ آپ ہی کہنے والا سگا بھائی بن گیا ہے، یا اس کی نیت سگے بھائیوں والی ہو گئی؟ کچھ بھی تھا، احمد سے یوں بے تکلف ہونے کی غلطی رافعہ کی ہی تھی۔ سامنے والا چھوٹا ہو یا بڑا، اچھا ہو یا برا، بہن کہے یا نہ کہے، ہمیں دوسروں پر اندھا بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی حدود کی پاسداری خود کرنی چاہیے۔ رافعہ خود پر قابو پا کر پورے اعتماد سے اٹھی اور احمد کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی۔ احمد اسے سامنے دیکھ کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ رافعہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار تمانچہ اسے رسید کیا۔ امید ہے آئندہ تم کم از کم اس عورت پر بری نظر نہیں ڈالو گے جسے بہن کہتے ہو، جو تم پر بھروسہ کرتی ہو۔ شکریہ مجھے سبق دینے کا، میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ رافعہ کہہ کر مضبوط قدم اٹھاتی دوبارہ اپنی سیٹ پر آ چکی تھی۔ ابھی میٹنگ میں کافی وقت تھا، ہال میں چند ٹیچرز ہی موجود تھے۔ احمد ہکا بکا شرمسار سا کھڑا تھا کیونکہ رافعہ کی باتیں سب نے سنی تھیں۔ توبہ، آج کل کے لڑکے، ایک سرگوشی سنائی دی تھی۔ دیکھنے والے جو بھی سمجھے، رافعہ کو اب اس کی قطعی پرواہ نہیں تھی۔